ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، وہ بیمار ہوا تو ایک بیٹے نے بڑا عجیب فارمولہ اپنے بھائیوں کو پیش کیا کہ ایسا کرو، یا تو تم تینوں مل کر ماں والد صاحب کی تیمارداری کرو، لیکن اتنی بڑی نیکی کماؤ گے تو پھر وراثت میں حصہ نہ لو، اور اگر مجھے یہ کام دے دو کہ میں والد کی تیمارداری کروں پھر تم نہ کرو، میں ساری خدمت کروں گا، مجھے وراثت میں کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ بڑی عجیب سی بات تھی، پیسے کون چھوڑتا ہے، مگر وہ بھائی جانتا تھا کہ ماں باپ کی خدمت میں کیا اور والد کی خدمت کا اجر کیا۔ تو اس نے کیا کیا، تینوں بھائیوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، ٹھیک ہے والد کی خدمت بھی کرو، پیسے بھی نہیں لوگے، تمہارا اپنا حصہ بھی چھوڑ رہے ہو۔ تو بہرحال یہ فارمولہ سیٹ ہو گیا، وہ بھائی اکیلا بیٹا اپنے والد کی خدمت کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد والد کا انتقال ہو گیا، اس نے کوئی حصہ نہیں لیا کیونکہ وعدہ کیا تھا میں والد کی خدمت کروں گا، میراث میں حصہ نہیں لوں گا۔ اب کیا ہوا، ایک رات کسی خواب میں اس کو ایک آواز آئی کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں 100 دینار موجود ہیں، 100 دینار یعنی سونے کے سکے موجود ہیں، وہ لے لو۔ تو اس شخص نے خواب میں بتانے والے سے پوچھا کہ ان 100 دینار میں برکت ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں، برکت نہیں ہے۔ صبح اٹھا، اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ایک جگہ بتائی گئی ہے کہ وہاں 100 دینار ہیں، مگر میں نے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس میں برکت نہیں ہے۔ بیوی نے کہا عجیب آدمی ہو، پہلے میراث چھوڑ دی، اس میں بھی حصہ نہیں لیا، 100 دینار سونے کی اشرفیاں مل رہی ہیں، تم غریب بھی ہو، حصہ تو لے لیتے۔ کہتے نہیں مجھے نہیں چاہیے، برکت نہیں تو مجھے وہ مال نہیں چاہیے۔ رات پھر خواب میں سویا، پھر اس نے خواب میں اس کو ایک جگہ دکھائی گئی کہ فلاں جگہ پر 10 سونے کی اشرفیاں، 10 دینار پڑے، لے لو۔ کہتے یہ بتاؤ برکت ہے کہ نہیں اس میں؟ خواب میں جس نے بتائی جگہ کا برکت نہیں ہے اس میں، کہا مجھے نہیں چاہیے۔ پھر بیوی کو بتایا، عجیب آدمی 100 سے 10 پہ آ گئے، 10 تو لے لو، کہا نہیں برکت نہیں تو مجھے نہیں چاہیے۔ اب پھر خواب دیکھا، اب اسے ایک جگہ بتائی گئی کہ 1 دینار ہے ایک جگہ پر، وہ لے لو۔ اس سے سوال کیا کیا اس میں برکت ہے؟ ہاں اس میں برکت ہے۔ صبح اٹھ کر گیا اور وہ 1 دینار اٹھا کر لایا، 1 دینار، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس 1 دینار سے اس نے گھر والوں کے لیے کہا کہ مچھلی خرید لیتا ہوں، اس نے 2 مچھلیاں خرید لی کہ کچھ نہیں تو گھر والوں کو اچھا کھانا تو کھلا دوں۔ مگر جب گھر آیا اور ان دونوں مچھلیوں کا پیٹ چاک کیا تو ان دونوں مچھلیوں کے پیٹ سے ایک ایک موتی نکلا، بڑا عجیب و غریب، بڑا یونیک وہ موتی تھا۔ تو اب اس نے موتی تو رکھ لیا اپنے پاس، مگر ہوا یہ کہ بادشاہ نے اسی دن ایک آرڈر جاری کیا کہ مجھے اس کلر کا اور ایسی ڈیزائن کا موتی چاہیے۔ سارے شہر کے جیولرز کے پاس اس کے نمائندے گئے، کہیں وہ موتی نہ ملا۔ آخر کار اس کے دروازے تک لوگ پہنچے تو پتہ چلا ایک بندہ ہے محلے میں جس کی کل مچھلی کے پیٹ سے موتی نکلا۔ جا کر ڈھونڈا تو موتی نظر آیا، یہ تو وہی موتی ہے۔ بادشاہ کو بھی دکھایا، کہا یہی چاہیے۔ اب کہا کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا 30 خچر، یعنی جو آسان لفظوں میں 30 ڈونکی، جو پہلے کے زمانے میں گدوں پر گھوڑوں پر سامان لادا جاتا تھا نا، تو بادشاہ نے 30 ڈونکیز 30 خچر پر سونے کی بوریاں لدوا کر اس سے وہ موتی خرید لیا۔ کتنا مال ہو گیا؟ 1 دینار کی برکت سے۔ اچھا موتی بکا بھی 1، ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے جب موتی دکھایا اپنے تمام لوگوں کو تو اب ایک جو اس کا ایکسپرٹ تھا اس نے کہا یہ 1 سے خوبصورتی نہیں آئے گی، اس کی جوڑی ہونی چاہیے۔ جب اس کا دوسرا موتی بادشاہ صاحب آپ کو ملے گا نا تب اس کی اصل ویلیو بنے گی۔ اچھا اور ڈھونڈتے ہیں، پھر ڈھونڈا کہیں نہیں ملا، واپس اس کے دروازے پر پہنچے، اور جب اس کے دروازے پر پہنچے لڑکے سے پوچھا کہ ایسا دوسرا ہے؟ کہا ایک اور ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا اب مجھے دے دو۔ کہا نہیں اب قیمت اور ہوگی۔ اب کیا ہوا؟ اب کہا اس سے ڈبل قیمت پر تمہیں ملے گا۔ تو 60 ڈونکیز جو تھے اس کے اوپر سونا لد کر یہ موتی اسے پیش کیے گئے۔ اس بچے نے والد کی خدمت کی، اللہ پاک نے اس کو کیسے غیب کے خزانوں سے عطا کیا۔